انسان اپنی زندگی میں بہت سارا میک اپ کر کے رکھتا ہے، اپنے اوپر بہت سارے خول چڑھا کے رکھتا ہے، دولت کے، اقتدار کے، تعلیم کے، جھوٹ کے، ملمہ سازی کے۔ وہ جو بنا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں، اس کے لفظوں پہ، زبان پہ کچھ باتیں اور ہوتی ہیں اور سینوں کے اندر راز کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں وہ حقیقتیں باہر نکالوں گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی۔ راز کھلیں گے قیامت کے دن، راز کھلیں گے۔ راز دنیا میں بھی کھل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات پر کس قدر زور دیا، فرمایا مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ راز نہ کھولنا، اس کا مطلب ہے راز کھولنے کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کا راز اگر تمہارے پاس ہے تو اس راز کو راز رکھنا۔ حضور نے جاسوسی سے منع کیا، فرمایا کسی کا تجسس نہ کر، ڈھونڈنا اس میں عیب کتنے ہیں۔ فرمایا اگر تو کسی شخص کے عیب تلاش کرے گا تو اللہ تجھے رسوا کر دے گا۔ منع فرمایا، پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں جھانکنا بڑا سخت شریعت میں ممنوع ہے، آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کے گھر جھانکا تو سامنے والے کو اجازت ہے کہ وہ نوکیلی چیز لے کے اس کی آنکھیں نکال دے۔ کیوں کسی کی پردہ داری، اس نے پردہ دری کرنے کی کوشش کی۔ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں انہیں چھپا رہنا چاہیے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اگر وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جو چیزیں جہاں ہیں انہیں ٹٹولنے کی کوشش نہ۔ ہمیں بڑا شوق ہے جاسوسی کا۔ ہمارے ملک میں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تب سے تو ہر چیز وائرل ہونے لگ گئی ہے نا۔ اب تو فٹافٹ جو بھائی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسی خبریں بھی میدان میں لائی جاتی ہیں جن خبروں کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ کیا ہم نے حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ بات، وہ خبر جس کا پوری طرح کوئی وجود ہی نہیں۔ میڈیا چینل بہت زیادہ ہیں، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را خبر کو خبر بنا کے چلائیں۔ جو خبر ہے ہی نہیں اس کو آپ نے کیسے خبر بنا کے چلا دیا؟ آپ لوگوں کی پردہ دری نہ کریں، آپ عزتوں کے محافظ بنیں۔ جو بات جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس کو اتنا مسالہ لگا کے میدان میں لانا، کہ ہم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ بلیک میل کر کے لوگ ایک دوسرے کو وقت گزار رہے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیز، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، جب راز کھلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ راز رکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی ہے، ذرا غور سے آپ نے سنی ہے بات۔ حضور نے فرمایا اگر تم کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھو تو اس کا اعلان نہ کرو۔ پھر سمجھنا ہے بات کو آپ نے، اگر کبیرہ گناہ کرو تو اس کا اعلان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کی نماز قضا ہو جائے وہ کسی کو بتائے نہ میری قضا ہو گئی ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے قضا کیا تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ جب لوگ گناہوں کا اعلان سنتے ہیں تو گناہوں پہ دلیر ہوتے ہیں۔ انسانوں کو دیکھ کر انسان اثر لیتا ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں گے نا کہ میں نے یہ بھی میں تو بڑا کچھ کرتا، ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ سیانے بندے بڑے فخر سے بتاتے ہیں میں یہ بھی کیا کرتا تھا، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے، بڑے پاپ کیے، سارا کچھ کیا۔ یہ بتانے والی بات ہے، وہ فخر والی بات ہے، شرم والی بات ہے، اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں۔ یہ تو وہ مقام تھا جہاں زبان لڑکھڑانی چاہیے تھی بات کرتے، اور آپ دلیری سے بتا رہے ہیں میں نے سارے رنگ دیکھے ہیں زندگی کے۔ یہ وہ کمال ہے؟ یہ تو کافر، جابر، فاسق، ظالم، لٹیرے سارے یہ کام کرتے ہیں، کوئی دکھانے سنانے والی بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس کا اعلان کرتے پھرتے۔ تو راز ہے سینوں میں، عیب ہیں لوگوں کے چھپے ہوئے۔ دنیا میں بھی اگر عیب کھل جائے نا، دنیا میں بھی تو بڑی مشکل بن۔ میرے پاس ایک بچہ آیا،
کچھ لوگوں کا درد انسان کو درد مند کر دیتا ہے۔ MBA اس بچے کی تعلیم، بڑا قابل نوجوان، اور لب و لہجے میں بڑی شائستگی، گفتگو میں بڑا دھیما پن، لگتا ہے کہ تعلیم نے اثر دکھایا ہے، لفظوں کے گورکھ دھندے میں نہیں رہا، اس نے کچھ سیکھا بھی ہے کتابوں سے۔ اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہنے لگا اگر کوئی والد ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کرا دے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ تو میں نے کہا کہ وہ اللہ کو جواب دے گا، اولاد سختی تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کو چاہیے نہ تھا ایسا کرتا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْدِلُوا أَوْلَادَكُمْ، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے کس طرح کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی شخص اپنی ساری جائیداد کسی کی بیوی کے نام کرا دے، تو میں نے کہا کہ جو اس کی بیوی ہوگی وہ آپ کی اماں بھی تو ہوگی نا۔ شائستہ نوجوان تھا، اچھا تھا، وہ میری بات کا غصہ کر گیا، کہنے لگا آپ سے تو امید نہیں تھی کہ آپ پوچھیں گے، آپ نے بھی پوچھ لیا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑے ناراض ہو گئے، میں اگر آپ کو ایسی بات ہے تو معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ شخص رونے لگ گیا، اور جب اس نے بات سنائی تو اس بیچارے کا وجود کہاں پر آتا، کہنے لگا ابا نے پچھلی عمر میں شادی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اس کو اللہ رسول اجازت دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، پر کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو سامنے نہیں آنی چاہیے تھیں۔ حضرت جی میں جوان ہوں، میں 10-12 لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میرے والد کی بات کھلی ہے، اور پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، پہلے بڑا کچھ نام کرا کہ اس نے نکاح کیا ہے، پر اب میں کدھر جاؤں، میرا گلی میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی کہتا تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں نا میری طرف، جب لوگ میری طرف دیکھتے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کی نظروں میں سوال ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی۔ کچھ نکاح ہوتا تو بات اور تھی، کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جو آنی۔ میں نے اسے معذرت بھی کی، اسے تسلی بھی دی، اور جو میرے سے ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کہا۔ لیکن اس نوجوان کے جانے کے بعد اس کے رستوں کو بھی میں دیکھتا رہا، تو میں سوچنے لگ گیا یار دنیا میں ہمارا راز کھل جائے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب قیامت میں راز کھلے گا۔ دنیا میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں لوگ اگر برا جانتے بھی ہیں تو وہ اللہ ماشاءاللہ معاذ اللہ غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، یہی مزاج ہے نا معاشرے کا کہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر غیبت کرتے ہیں، سامنے آ کے بات، تو قیامت میں تو ہر چیز سامنے ہوگی، ہر چیز سامنے آ جائے، کھل کے بات سامنے آئے، کس نے کیا کیا، اپنے عہدے کے ساتھ جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس منصب کے ساتھ اس نے کتنی وفا کی یہ بھی پتہ چلے گا، کتنا دھوکہ دیا یہ بھی خبر ہوگی۔ بہت سارے لوگ جعلی ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، لے لیا نا عہدہ، ان کی تنخواہ جائز ہے ان کے لیے، بولے تو یہ راز کھلے گا کہ نہیں کھلے گا قیامت میں؟ حد ہو گئی اس ملک کے اندر کہ یہ 1 درجن بندے کی بات نہیں، یہ 1.5 درجن بندہ نہیں، یہ تو کیا بتائیں۔ اور ہم دنیا میں اپنا کون سا منہ لوگوں کے سامنے کریں کہ یہ ایک لائن ہے لمبی، ڈگری جعلی، کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا تو وہ بھی جعلی۔ میرے عزیز یاد رکھیں اور ضرور اس پر غور کریں، یہ چیزیں جب قیامت میں کھلیں گی تو مسائل پیدا کریں گی، اور اللہ کہتا ہے میں کھولوں گا، میں یہ تمہاری چیزیں، جو ٹیچر، جو ڈاکٹر، جو کلرک، جو بیوروکریٹ 2 سال کی چھٹی لے کے سیر کرنے چلا جاتا ہے اور وہاں لکھ کے دے جاتا ہے کہ میں یہ بخار چڑھا ہوا ہے، میں تو بڑا سخت بیمار ہو گیا ہوں، تو میرے اندر کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا، دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے چھٹی مل گئی، قانون میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، تو جب قیامت میں راز کھلے گا یہ تو سیر کرنے گیا تھا، موج کرنے گیا تھا۔ یہاں تو لوگ نوکری لے کے خوشحال ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں 2 گھنٹے جاتا ہوں۔ میں نے کہا فضل نہیں، یہ آزمائش ہے، یہ شرم والی بات ہے جو دلیری سے تو کہہ رہا ہے، یہ شرم حیا والی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک استاد کو رکھنے لگے ادارے میں پڑھانے کے لیے،
استاد کے ساتھ وظیفہ طے ہوا، سمجھ لیں کہ 10,000 روپیہ تجھے ماہانہ دیں گے، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک تو نے پڑھانا ہے، استاد نے سائن کر دیے پڑھاؤں گا، تو آپ فرمانے لگے استاد جی آپ روٹی نہیں کھائیں گے اس دوران، پیشاب نہیں آئے گا آپ کو، پانی نہیں پیئیں گے؟ حضور پینا ہے، تو فرمانے لگے لکھا کیوں نہیں؟ آپ نے مسلسل 1 بجے تک بیٹھنے کا لکھ دیا ہے، تو بتائیں جب آپ پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ آپ کا کام کہاں لکھا جائے گا؟ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی کروں گا، تو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اگر پڑھاتے تھک جاؤں گا تو تکیے پہ لیٹوں گا بھی، کیوں آپ نے یہ معاہدہ ایسا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگے حضور آپ میری رہنمائی فرمائیں، فرمایا یہاں لکھو کہ میں مسلسل، تو کسی بندے کی پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بیٹھ سکے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ چیزیں قیامت میں کھلیں گی تو کیا بنے گا؟ آج راز کھلتا ہے تو آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے، وضاحتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلے گا۔ میں تاجر کی بات بعد میں کروں گا، میں سیاستدان کی بات بعد میں کروں گا، میں پہلے پیر صاحب کی بات کرتا ہوں، پہلے علامہ صاحب کی بات، میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص پیر بن کے بیٹھ گیا، علامہ صاحب درویش مصلح بن کے بیٹھ گیا، لوگوں نے اپنی عقیدتوں کی جبین اس کے سامنے جھکائی، لوگ کئی راتیں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، اس کے لیے لوگوں نے محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، اپنی جیب کاٹ کے اس کی خانقاہ کو چلایا، اپنی جائز کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھ کے لوگوں نے ایک ادارہ چلانے کے لیے اسے کہا، لوگوں نے اس کی گاڑی کو چوما۔ میں لاہور میں تھا چند دن پہلے، تو گٹر کے اندر گاڑی کا ٹائر چلا گیا، تو میں نے بچے سے کہا کہ کوئی ایسی چیز منگائی جائے، کوئی لکڑی ایسی ہو جائے جو پیچھے رکھی جائے تو گاڑی کو پیچھے موڑیں گے۔ آپ یقین کریں 5-6 لوگ دوڑے آئے، انہوں نے کہا ہم اٹھاتے ہیں آپ گاڑی پیچھے کریں، تو میں نے کہا کپڑے بھر جائے، کہنے لگے حضرت صاحب چھوڑیں کپڑے بدل بھی جائیں گے، ہمیں اللہ نے موقع دیا۔ تو ان لوگوں کے منہ تک وہ پانی جا رہا تھا، لیکن وہ گاڑی اٹھا رہے تھے، تو ہم لوگوں نے حساب نہیں دینا ان عقیدتوں کا، ان محبتوں کا جواب نہیں دینا؟ اتنی عقیدت کو شخص کرے کہ وہ گندا پانی منہ تک لے جانا پسند کرے کہ یہ شخص نیک ہے تو میں نے اس کی نوکری کرنی ہے، تو اگر وہ شخص جھوٹا ہو، اگر وہ شخص بنا ہوا ہو، اگر وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کر رہا ہو، مذہب اس کا مشن نہ ہو، بلکہ مذہب پیسے کمانے کے لیے اس نے اختیار کیا ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے، تو آج تو چلو ٹھیک ہے، لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی، طوائف، کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے، تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو، تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے، کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ، اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئیں، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے، اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے، لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، کیا کریں ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں،
آ گئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں، آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلیں خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑی تکلیف، یہ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں، یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں۔ تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے، کیا سمجھا لوگوں نے، جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا، اب کو ملتا تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے۔ یہ کون سا دین، آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ۔ تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلیں گے۔ سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا۔ یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی۔ ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا، ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا، ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا، آتے رہے، لوگ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں، کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے، وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا، پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا۔ ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیے انشاءاللہ، کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے۔ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اور اونچا جھنڈا ہوگا قد سے۔ تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی، پر یہ غدار نکلا۔ قوم نے اعتماد کیا، امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے، آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑے بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے،
قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے۔ وقت تھوڑا رہ گیا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا، فاش ہو جائے گی ہر چیز، کھل جائے گا سارا، آئینہ باہر آئے گا، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات۔ کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں، کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دیں، ورنہ یہ راز جب کھلے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ، جسے امین بنایا گیا، توجہ ہے میری بات پر، جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے، اللہ اکبر، تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدے ہنہنا رہے ہوں گے، فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون، تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں، اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز، توجہ ہے میری بات پر۔ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا۔
اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا۔ فرمایا راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے ہیں میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ؟ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبہ، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے۔ کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں۔ کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے۔ کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے گئے، کہنے لگے یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے، اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے، اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے، تو وہ میرے حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا۔ فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز جب کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی، تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے،
اس کمرے کی طرف سارا محل سارا دربار گزر گیا، اینڈ پہ اجرا آیا، باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا ہے قیمتی، لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان، ایک مٹکا، 2 پیالے مٹی کے، کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے، رسیاں پڑی ہوئی ہیں، سینے کا سامان ہے، کھجور کی چھال پڑی ہے، کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی، چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے، اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا، اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے، کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اب تجھے انہوں نے بتایا جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں؟ فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے، اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا ہے یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے، باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے، میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں، ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں، چٹائیاں بناتا رہتا ہوں، بیچتا رہتا ہوں۔ اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے، خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا، خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا، مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا، اپنے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب، اتنا میرا مرتبہ اور مقام۔ میرے عزیزو ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے، ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے، ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا، چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے، کونے میں ہو کر کام کرتے رہے، انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا۔ ہمیں بڑا شوق ہے عہدوں پہ جانے کا، سیاسی، سماجی، رفائی، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی کسی کونے سے آپ پوچھیں گے تو پہنچ جائیں گے، کیا اس کا فائدہ ہے؟ بڑے سارے لوگ تھے، ہم تو صرف کہتے ہیں نا کونے سے پوچھنا تو پہنچ جاؤ گے، تو بڑے سارے لوگ تھے جو پورے پورے شہروں کے مالک تھے، ان کے نام رجسٹریاں تھیں، ان کے نام ہر چیز درج تھی، کدھر گئے وہ؟ کہاں گئے؟ یہ جب راز کھلیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن بس زندگی گزر رہی ہے، ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں، روز دبا دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا 2 منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے۔ 2 منہ، یا رسول اللہ 2 منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں۔ سب کا بنا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں، کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کر لیا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح، بولیے، تیرا صحیح ہونا۔ مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا۔ اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز جو چھوئے، پتہ ہے صحیح کیا، کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں؟ کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں؟ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ اندر دیکھیں، اندر جھانکیں، اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اندر سے پوچھیں
حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے، کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، پوچھوں نا۔ کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا، ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ، وابسہ میرے قریب آ جا۔ فرماتے ہیں میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا، اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی، چل یار اور قریب آ جا۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا، فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے۔ تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا، آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے بدی کیا ہوتی ہے۔ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا، میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا۔ نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا۔ آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی، بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا، اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے۔ او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھے یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط ہیں، صحیح نہیں چل رہے، کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا، گاڑی کی ٹکر ہونے کا؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رپورٹ کرائیں تو اس کے اندر کوئی بیماری نکل آئے؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں جب ڈاکٹر ہمیں کہے کہ بس کھانا پینا بند ہے اب آپ کا، بس دوائیوں پہ، اس وقت کا انتظار ہے؟ لوگوں کو ذرا کوئی بیماری کی کھینچ لگتی ہے تو 4 دن سوچتے ہیں اب میں بالکل نیک ہوں، صحیح ہو جاتے ہیں تو انہی چکروں میں۔ او خدا کے بندو اندر کی آواز سنو، آپ کے اندر سے روز آواز آتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں تو 5 پوری پڑھنی چاہیے، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ میری بقا قرآن پاک میں ہے، مجھے قرآن روز کھولنا چاہیے، آواز آتی ہے کہ میں اس درویش کے جا کے آستانے میں بیٹھوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ کیوں ضمیر کے قیدی بنے ہوئے ہو؟ کیوں خول توڑ کے باہر نہیں آتے؟ یہی تو خول ابو جہل نے طاری کر لیا تھا، وہ کہتا تھا چدراہٹ کا کیا بنے گا، کام کر لوں یہ کر لوں وہ، اس خول کو توڑ دو، باہر نکل آؤ، آواز پہ لبیک، کس بات کا انتظار ہے؟ کب؟ جو 35 سال زندگی گزار چکا ہے وہ آدھی جی چکا ہے، آدھی گئی اور باقی آدھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ کس بات کے انتظار ہے؟ جب راز کھلیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ بڑے موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے، فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، 2 ہی باتیں ہوگی۔ فرماتے اللہ پوچھے گا بندے سے، او بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ 2 ہی باتیں۔ اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اندر جھانکیں، یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے۔ بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں ہر معاملے، اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں۔ یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا۔ یہ ہماری دانشمندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں۔ کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا، وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، 1-1.5 دن کا میلہ ہے، اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ،
اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ جانا ہے۔ جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے۔ اور جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے، اس سے زیادہ کوئی معاملہ۔ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم، پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا میں کھول دوں گا راز۔ اس راز کھلنے سے پہلے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اس کے دروازے نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔